جب آپ کا جسم آپ کے دل کی تڑپ کا ساتھ نہ دے سکے تو رمضان بالکل مختلف محسوس ہوتا ہے۔ یہ تحریر ہے ہمارے دوست، ہمارے بھائی، ہمارے استاد یمین الدین صاحب کی۔ ان کی حالیہ سرجری ہوئی، اللہ ان کو عافیت والی صحت دے۔ تو اس کے بعد حالانکہ یمین صاحب رمضان سے متعلق پڑھا رہے ہیں، کورسز کراتے ہیں، انہوں نے یہ انگلش میں تحریر لکھی جو شروع ایسے ہوتی ہے، میں اس میں اردو میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ۔ رمضان فیلز ڈفرینٹ، رمضان فیلز ڈفرینٹ، الگ سے محسوس ہوتا ہے۔ when your body cannot keep up with your heart، رمضان جب آپ کا جسم آپ کے دل کی تڑپ کا ساتھ نہ دے سکے تو رمضان بالکل مختلف محسوس ہوتا ہے۔ میری یعنی یمین صاحب کہہ رہے ہیں کہ یمین الدین صاحب کی حالیہ سرجری کے بعد جب میں روزہ نہیں رکھ سکتا تھا، جب میں مسجد کے لیے نماز میں نہیں مسجد جا سکتا تھا، نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تھا، تو مجھے ایک بات بہت گہرائی سے سمجھ آ گئی اس رمضان میں۔ عبادت کر پانا ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ عبادت کر پانا، بس اوقات یہ کہہ سکتے ہیں کہ عبادت کی توفیق کا مل جانا، یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ افطار کے وقت بھوک کا احساس، آپ روزہ رکھیں گے تو افطار کر پائیں گے نا، تو افطار کے وقت بھوک کا احساس، تراویح میں کھڑا ہونا، قیام اللیل کہ مسجد جاؤں گا، رمضان میں تراویح سنوں گا، تلاوت سنوں گا، اور جتنی بھی رکعتیں اللہ توفیق دیں گے ان کو عافیت کے ساتھ ادا کروں گا۔ تو تراویح میں جانا، تراویح میں کھڑا ہونا، پوری طاقت کے ساتھ رکوع اور سجدہ کرنا، پوری طاقت کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، رکوع کرنا اور سجدہ کرنا، یعنی زمین پہ سا کے سجدہ کرنا۔ میں تھوڑا سا آپ کو عجیب بات بتاؤں، ہماری مسجد میں ایک بڑی عمر کے ایک صاحب ہیں، اور وہ نماز پڑھتے ہیں اسٹول پہ، کرسی پہ پڑھتے ہیں، ان کو گھٹنے کا کوئی مسئلہ ہے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ وہ کچھ دیر بعد ہر آدھے پونے گھنٹے بعد جیسے وہ تلاوت کرتے ہیں، تو روزانہ تقریباً ایک مرتبہ وہ تلاوت کرتے کرتے قرآن ریک میں رکھتے ہیں، اور پھر وہ کرسی سے ہٹ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ انداز نہ دیکھنے والا ہوتا ہے، میں اس کا ایک ٹیسٹ لیتا ہوں ان کا۔ وہ آرام سے نیچے سجدے میں جاتے ہیں، بڑا لمبا سجدہ کرتے ہیں، پھر وہ بیچارے بڑی مشکل سے اٹھتے ہیں، اور پھر اٹھتے ہیں، پھر قرآن اٹھاتے ہیں، اور پھر جا کے قرآن لے کے کرسی پہ جا کے بیٹھ کے تلاوت کرتے ہیں۔ تو میں ان کے پاس کل گیا، میں نے کہا یار وہ اچھا تعلق ہے، اسلام دعا نمازی ہماری مسجد کے، میں نے کہا کہ آپ پڑھتے ہیں تو آپ سجدہ ویسے ہی کر لیں، آپ قرآن رکھتے ہیں۔ تو یقین جانے میں ان کی آنکھ میں نا وہ نمی دیکھ سکتا تھا جب میں ان کو یہ کہہ رہا تھا، اور مجھے لگا کہ شاید مجھے اندازہ تھا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا پوچھ تو لوں، تو انہوں نے کہا طاہر صاحب یار وہ سجدہ زمین پہ کرنا، گھٹنوں کا لگانا اور پیشانی کو سجدے میں رکھنا، زمین پہ رکھنا، وہ کرسی پہ نہیں سمجھ آتا یار، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آ جائیں اس تحریر پہ دوبارہ۔ عبادت کی توفیق کا مل جانا ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ افطار کے وقت بھوک کا احساس، تراویح میں کھڑا ہونا، مسجد جا سکنا، پوری طاقت کے ساتھ رکوع اور سجدہ کرنا، سبحان اللہ۔ ان میں سے کسی بھی چیز کی ہمیشہ کے لیے کوئی ضمانت نہیں ہے۔ فار گرانٹیڈ نہ لیں صحت کو، طبیعت کو، مزاج کو، ایمان کو، دین کو۔ ان میں سے کسی بھی چیز کی ہمیشہ کے لیے کوئی ضمانت نہیں ہے۔ ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ایک اور رمضان پوری طاقت اور ہمیں اپنے نعمتوں کے ساتھ اور پوری صحت کے ساتھ نصیب ہوگا۔ میں نے اس تحریر کے پڑھتے ہوئے نا، اس سے پہلے مجھے ذہن نہیں آ رہا تھا کہ یار اس سال میں نے یہ رمضان میں یہ سوچا تھا کہ رمضان میں یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، کچھ عبادات یا تسبیحات یا اس کے ساتھ ساتھ اپنے کام کاج کے اعتبار سے اللہ خیر کرے گا۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، طاہر اپنی بات کر رہا ہے کہ رمضان کے بعد نا اگلے رمضان میں یہ سوچ لیں گے۔ یہ تحریر آئی، میں نے سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے اصلاح کر دی، اور استاد یمین الدین بھائی کو میں نے میسیج کیا، کافی تفصیلی لمبا میسیج کیا۔ میں نے کہا یمین بھائی آپ نے آنکھیں کھول دیں یار، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ تو یہ چیزیں نہیں کر پا رہے، لیکن آپ بہت سے لوگوں کا رمضان بنا پا رہے ہیں، اور جو ہے وہ اس حسرت پہ اللہ آپ کو بہت اجر دے گا۔ ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ ایک اور رمضان پوری طاقت اور صحت کے ساتھ نصیب ہوگا۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا جسم، ہمارا مزاج، ہماری طبیعت ہمیشہ یوں ہی ہمارا ساتھ دے گی، سب کچھ ٹھیک رہے گا، سب کچھ ٹھیک رہے گا، مگر ایسا نہیں ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ اچھی صحت کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نعمتوں میں سے بہت سی نعمتیں ایسی ہیں، یعنی 2 نعمتیں ایسی ہیں نعمتوں میں سے
کہ جس سے انسان بہت غفلت برتتا ہے. جب وہ چلی جاتی ہیں تو سمجھ آتی ہے. اس میں سے ایک چیز ہے الصحہ اور دوسری ہے والفراغ، فارغ وقت. اچھی صحت کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے. سبحان اللہ، اچھی صحت اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے. اس رمضان میں اگر آپ روزہ رکھ پا رہے ہیں، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ سحری میں جاگ سکتے ہیں، آپ افطار کر سکتے ہیں، تو یمین صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اس رمضان اگر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو بھرپور شکر کے ساتھ رکھیں، شکر گزاری کے ساتھ رکھیں، شکر کے احساس کے ساتھ روزہ رکھیں. اگر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، اگر آپ نماز کے لیے مسجد جا سکتے ہیں، سبحان اللہ، تو پوری عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوں، پوری عاجزی کے ساتھ. کیونکہ عبادت کے قابل ہونا، عبادت کے قابل ہونا بذات خود اللہ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے. عبادت کے قابل ہونا بذات خود اللہ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے. یمین الدین احمد، اللہ تعالیٰ امین بھائی آپ کو صحت کامل عطا فرمائے، شفا کامل عاجلہ عطا فرمائے. یمین الدین بھائی ماشاءاللہ سیکھنے سکھانے پڑھنے پڑھانے کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، کوچ ہیں، کنسلٹنٹ ہیں، استاد ہیں. کیا پڑھاتے ہیں؟ زندگی پڑھاتے ہیں، زندگی کا اسباق پڑھاتے ہیں. ہر سال رمضان سے پہلے ماشاءاللہ اور رمضان کے دوران ان کی تحریریں اور ان کا کورس ہوتا ہے، بہت یعنی معمولی سی قیمت کے ساتھ. یہ آپ کی زندگی کو اور آپ کے رمضان کو خوبصورت انداز سے ڈیزائن کرتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. اس دفعہ یمین الدین بھائی سفر پہ تھے، وہاں ان کی طبیعت خراب ہوئی اور ان کی ایک بہت بڑی سرجری ہوئی، اور ابھی یہ روبہ صحت ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو عافیت والی صحت دے، شفا کامل عاجلہ عطا فرمائے. ہمارے کچھ ساتھی ہیں، ان سے جب یہ کل نا اس تحریر کا مذاکرہ ہوا تو میں نے سوچا کہ اس پہ ویڈیو بن جائے اور اس کو میں آپ کو بھی یہ بات انشاءاللہ بتاؤں. کچھ ساتھی جس کل بات ہوئی تو میں نے پوچھا کہ بھائی ہاں رمضان تراویح وغیرہ کا ہے، اس سال کوئی کیفیت نہیں بن پا رہی، بیچ میں تراویح پڑھی پھر چھوڑ دی، کبھی 2 رکعت پڑھی تو کبھی بس نہیں پڑھی، گیا بھی تو نماز ہو رہی تھی تو اپنے نماز عشاء کی پڑھی، وطر پڑھ کے میں نکل آیا. اور ایک اور کچھ لوگ ہیں وہ ہماری اور ڈاکٹر شاق صاحب وغیرہ کی تحریر پہ لکھ رہے ہیں کہ جی ہماری قرآن سے دوستی کرا دیں، ہماری رمضان سے دوستی کرا دیں، ہماری اللہ سے دوستی کرا دیں. تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بسم اللہ کرو یار. اس چیز کو صرف اس تحریر کو نا جو میں نے ویڈیو صورت میں پڑھی ہے نا، اس کو سن لو. آج اللہ نے صحت دی ہے، آج اللہ نے رزق دی ہے، آج یہ آزاد فضاؤں میں ہم رہ رہے ہیں. پوچھو نا ایران والوں سے، ٹھیک ہے نا، پوچھو نا عرب امارات والوں سے. اس وقت کتنی دنیا کی محفوظ ترین سوسائٹیوں میں رہنے والے لوگ بیچارے جو ہے نا سڑک پہ اس وقت نکل نہیں سکتے. پوچھو نا قدس والوں سے. تو یار اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کسی درجے عافیت میں رکھا ہے، ایمان سلامت ہے، صحت سلامت ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سن پا رہے ہیں، آپ ان باتوں کو سمجھ پا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کھا سکتے ہیں، عافیت سے ہضم ہو جاتا ہے، عافیت سے نکل جاتا ہے. کتنی بڑی نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کے ساتھ رمضان کی نعمت ملی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس رمضان کی خوب قدر نصیب فرمائے، اور جتنا ہو سکے، جتنا ممکن ہو سکے رمضان کو ویلکم کریں اور رمضان کو چمٹ جائیں. رمضان آپ کو چھوڑے گا نہیں انشاءاللہ. پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اور بات پہ. السلام علیکم.